اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار اپنے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک ترجمہ و تفسیر کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم مورثون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو منہ پھیرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے وطن سے اپنے لوگوں کو نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا
کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے احسانا وذی القربی نیک سلوک کرنا اور قرابت داروں، والیتامی اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں سے، حسنا واقیموا الصلاۃ اچھی بات اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور تم زکوٰۃ دو، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا منکم تھوڑے تم میں سے، وانتم جب کہ تم مورزون اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا تفسکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم جب کہ تم تشہدون شاہد ہو، ثم پھر انتم تم ہی ہؤلاء وہ ہو کہ اس کے بعد بھی تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو فریقم منکم ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَہُوَ حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا ہی، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے کے ساتھ، وتکفرون اور کفر کرتے ہو ببعض دوسرے حصے کے ساتھ، فما بس نہیں ہے جزاء سزا من یفعل اس شخص کی جو کام کرے، ذالک یہ منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، اور یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون اور پھیرے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت ترین عذاب کی، وما اور نہیں ہے، وما اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی، بالآخرات آخرت کے بدلے، فلا یخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے۔ معزز حاضرین و سامعین، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے، اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر ان عرب قبائل کے حلیف بن کر ان کو باہم لڑاتے رہنے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود گو تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی، اور اوس و خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی تفوق بھی برقرار رکھتے تھے اور اسلحہ بھی بیچتے تھے، جس کے یہ تاجر تھے۔
ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت پہلے روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا دوسرے کا۔ اس طرح یہود کئی طرح کے فوائد اٹھاتے تھے، ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا تھا اور سیاسی تفوق بھی برقرار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1، وہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے۔ نمبر 4، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ میں مثلاً اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے تھے اور بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو تو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں حلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شریعہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو تو چھوڑ دے، تو بعض احکام کی تعمیل اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اور ایسا انکار دراصل پوری کتاب بھی اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی احسانات جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر کیے گئے اور انہوں نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں متعدد بار وہ عذاب الہی کی زد میں آئے، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سارے عہد دلائے ہیں جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے، جو عبادات اور معاملات پر مبنی بنیادی احکام دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور دیگر عہدوں کی طرح اس سے بھی انحراف اور گریز کا رویہ اپنایا۔ ان عہد کے مزید تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کریں گے، یعنی عبادت کی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھیں گے۔ عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت جیسے رکوع، سجدہ اور طواف وغیرہ، دوسری مالی عبادت جیسے صدقہ و خیرات اور نظر و نیاز وغیرہ، تیسری زبانی عبادت جیسے کسی کے نام کا وظیفہ کرنا اور اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے اسے یاد کرنا وغیرہ، اور چوتھی قلبی عبادت جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا وغیرہ۔ عبادت کی یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ جس نے ان میں سے کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے ادا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، یہ انہوں نے عہد کیا تھا۔ حقوق العباد میں سب سے بہترین عمل والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین اعمال میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ پھر ان سے عہد لیا گیا کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ قرابت داروں کا خیال رکھنا بڑا عظیم عمل ہے۔ اس سے انسان کی عمر اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے اور اجر و ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ 2 گنا حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ یہ بچے کم سنی کی وجہ سے کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و رفاقت حاصل ہوگی۔ آپ کا فرمان ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ یتیم نہیں رہیں گے۔ بلوغت سے یتیمی کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ اپنے برے بھلے اور دیگر معاملات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں گے، یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کا ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد گھومتا پھرتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دی جاتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ وہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ اس کے متعلق عام لوگوں کو علم ہی ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ لوگوں سے وہ اچھی بات کہیں گے۔ مال کے ساتھ حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ ممکن نہیں، اس کا زیادہ تر مظاہرہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، تاہم زبانی احسان یعنی تواضع اور حسن خلق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔ اس لیے غیروں کے ساتھ زبانی طور پر حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اچھی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، بردباری اور عفو و درگزر سے کام لیں، اور ہر اس اچھی عادت کو اپنائیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرم روی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سخت روی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا، اور وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ نماز قائم کریں گے، یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا۔ دیگر امتوں کی طرح بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ان پر فرض تھی، جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہ وہ 8 بنیادی احکام تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لیکن چند لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ پر ایمان لے آئے۔ باقی سب نے اس عہد سے انحراف کرتے ہوئے اسے پس پشت ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاگ انصاف ہے کہ اس نے ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو الگ کر دیا، چاہے وہ تھوڑے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 89 ترجمہ ہے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 212 اور 213 ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند رتبہ پر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھیں۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت پر مکمل
عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت و سرفرازی سے نوازتا ہے اور آخرت میں جنت کی ابدی نعمتوں کی صورت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر دوغلی پالیسی سے کام لیتے ہوئے جو شرعی احکام ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں ان احکام پر تو عمل کرتے ہیں، اور جو احکامات ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے تو ان احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی کچھ احکام کو مانتے ہیں اور کچھ کے انکار کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سخت عذاب ان کا مقدر ہوگا، اور یہ عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا۔ یہود نے تورات کے بعض احکام کو اپنایا اور بعض کو ٹھکرایا، تو نتیجے میں وہ دنیا میں بھی بڑی رسوائی سے دوچار ہوئے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کے ان تینوں قبائل کا عبرتناک انجام ہوا۔ بنو قنیقہ اپنی عیاریوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں شوال 2 ہجری میں مدینہ سے جلاوطن کر دیے گئے۔ یہ سب از ریات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثریت کی موت واقع ہو گئی۔ ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد بنو نذیر بھی بنو قنیقہ والی حرکتوں پر اتر آئے، تو ربیع الاول 4 ہجری میں ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ خیبر جا کر آباد ہوئے، تو 7 ہجری میں ان کو وہاں سے بھی مغلوب کر کے ان پر جزیہ لگا دیا گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ رہے بنو قریظہ، تو انہوں نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی، جس کی پاداش میں ان کے جنگجو قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے، اور ان کی زمینیں اور جائیدادیں مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ یوں احکام الہی کو مرضی کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے یہودی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر عبرت کا نمونہ بن گئے، اور آخرت کا رسوا کن عذاب ابھی باقی ہے، جس کا دنیاوی عذاب سے کوئی موازنہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔